لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمتقين والنار للعاصين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال أبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام: من الحسين بن علي عليهم السلام إلى بني هاشم. أما بعد، فإنه من لحق بي منكم استشهد، ومن تخلف لم يبلغ الفتح والسلام. درود بجبر اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاد الحسين. بالآخرہ وہ دن آ ہی گیا جس دن کا تذکرہ حسین نے اس خط میں کیا تھا کہ من لحق بہ منکم استشہد، جو بھی میرے ساتھ آئے گا، میرے راستے میں آئے گا، وہ شہید ہو جائے گا. اور آج کا دن عصر عاشوراء، اس خط کی حقیقت سامنے آئی. اس مکتوب نے عملی جامہ پہنا اور میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سمیت اس حقیقت کو منور کیا کہ جو میں نے کہا تھا، جو میں نے فرمایا تھا، جو میرے فرامین تھے کہ میرے ساتھ آؤ گے، شہید ہو جاؤ گے، وہ شہادت کا درجہ پا گئے. عزیزان محترم، عزاداران عزیز، کل سے آپ سب عزائے حسینی میں مصروف ہیں. چین و آرام اور قرار نہیں ہے سوائے اس کے کہ حضرت بقیت اللہ العظم، حضرت حجت کے محضر میں پرسہ پیش کرے، تعزیت پیش کرے، تسلیت پیش کرے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی عزاداری کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہ گریہ و آہ و زاری تربت سید الشہداء تک پہنچائے.
یہ گریہ و زاری، یہ آہ و بکا جو کئی دنوں سے اول عاشوراء سے آج عصر عاشوراء تک جاری ہے، لیکن آہ و بکا میں اور گریہ و زاری میں بہت فرق ہے۔ جو آہ و بکا یا گریہ و زاری عزادار حسین کرتا ہے، اور جو گریہ و زاری عصر عاشوراء تک اہل بیت کے خیموں میں ہوتی ہے، اس میں بڑا فرق ہے۔ ایک اہم فرق جو پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ عزادار حسین اہل بیت حسین پہ گریہ کرتے ہیں، مظلومیت امام حسین پہ گریہ کرتے ہیں، ان حوادث اور مشکلات پہ گریہ کرتے ہیں جو حسین اور اہل بیت حسین کے ساتھ پیش آئے۔ لیکن اہل بیت رسول، اہل بیت حسین اسلام پہ گریہ و آہ و زاری کرتے ہیں، اسلام کے مسخ ہونے پہ اپنے بقا کا اعلان کرتے ہیں، اپنی بقا سے اس سامراجی نظام کو، اس کے خلاف اپنی مہم اور نہضت کا اعلان کرتے ہیں۔ لہذا عزائے حسینی کے ماننے والوں کو وہی آہ و بکا ہونی چاہیے، وہی عزا ہونی چاہیے جو اہل بیت نے ہمارے لیے مشخص کی۔ یہ آہ و زاری کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ایک آہ و گریہ و زاری جو فرق کرتی ہے، جو صبح عاشوراء تک تھی، جو عصر عاشوراء تک تھی، جو شب عاشوراء میں تھی اور جو آج کے شب میں، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کل تک اگر اہل بیت میں سے کوئی گریہ کرتا تھا، کوئی آہ و بکا کرتا تھا، جیسے حضرت زینب سلام اللہ علیہا تھی، کبھی روتی تھی، لیکن کوئی تو تھا جو پرسان حال تھا۔ حضرت حسین زندہ تھے، علمدار کربلا زندہ تھے، اور زینب کو بھی ایک آس تھی کہ میرا کوئی ہے، میرا کوئی پوچھنے والا ہے، میرا کوئی ہے کہ جو میرا حامی ہے، میرا محافظ ہے، جو مجھے تحفظ بخشے گا۔ لیکن خیر شام غریبہ، شام غریبہ کی یہ رات، اس میں گریہ و زاری کا ایک عجیب پہلو ہے، چونکہ نہ کوئی تحفظ ہے، نہ کوئی حفاظت ہے، نہ کوئی حامی ہے، نہ کوئی مددگار ہے۔ جو بھی گریہ و زاری کرتا ہے، ایک دوسرے کو تسلی دینے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنوں کے جو شہید ہوئے ہیں ان پہ گریہ کنان ہے۔ حضرت رباب اپنے اکلوتے فرزند شیرخوار علی اصغر پہ گریہ کنان ہے۔ حضرت سکینہ اپنے بھائی پہ گریہ کنان ہے۔ اسی طرح دوسرے شہداء کی جو اہل بیت تھے وہ اپنے شہداء پہ گریہ کنان ہیں، لیکن ایک ایسی خاتون ہے میدان کربلا میں کہ جو صرف تسلی دیتی ہے، لیکن وہ اگر چاہے تو ایسے گوہر پارے میدان کربلا میں شہید ہو گئے اس کے کہ ہر کسی کے رونے کے لیے اسے وقت چاہے۔ وہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا۔ جناب زینب کے اپنے بھائی شہید ہو گئے، بھتیجے شہید ہو گئے، بیٹے شہید ہو گئے، لیکن زینب روئے تو کس کو روئے؟ زینب عزا منائے تو کس کی منائے؟ زینب غم کھائے تو کس کا کھائے؟ عزاداران حسینی، یہ عصر عاشوراء جو آپ لوگوں نے اتنی زحمتیں کی، اتنی محنتیں کی، صرف اس لیے کہ شام غریبہ میں ہم رکاب ہو حضرت زینب کی، ہم رکاب ہو حضرت ام کلثوم کی، ہم راہ ہو
سید الشہداء کے، اہل بیت کے، اسیران کربلا کے۔ تو آئیے میدان کربلا میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت کا ماجرا کیا ہے۔ ایک وقت تھا جب حسین رخصت کے لیے آئے، رخصت، مختلف رخصت جو ہے نا تاریخ میں ملتے ہیں جو بہت ہی سنگین ہیں۔ ابتدائی مجلس میں، ابتدائی محرم میں اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ کچھ ایسے وداع ہیں، کچھ ایسے رخصتیں ہیں کہ جو بہت ہی سنگین ہیں، جیسے مدینے سے رخصت اور الوداع کرنا، ایک بیویوں سے حضرت حسین علیہ السلام کا الوداع کرنا، ایک قتل گاہ سے جب قافلہ نکلا کوفے کی طرف، وہ بھی ایک وداع تھا۔ ایک وداع وہ کہ جب حضرت سجاد آئے اپنے بابا کی قبر پہ شام سے لوٹنے کے بعد، وہ بھی ایک سنگین وداع تھا۔ لیکن ہر وداع کی اپنی اپنی نوعیت ہے۔ جو وداع مدینے کے اور مدینے والوں سے اور مدینے کے روزوں سے حضرت حسین نے کیا تھا، اہل بیت رسول نے کیا تھا، اس وداع میں اور حضرت حسین کے میدان کربلا کے وداع کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہاں حسین وداع کر رہے ہیں، الوداع کر رہے ہیں اپنے بابا سے، اپنی مادری گرامی سے، لیکن ابھی تحفظ ہے، حرم رسول اللہ کا تحفظ ہے، ابھی مستورات اور خواتین اور اہل بیت کا تحفظ باقی ہے، ابھی عباس باقی ہے، علی اکبر باقی ہے، قاسم جوان باقی ہے، کربلا کے دوسرے اصحاب باقی ہیں۔ لیکن عجیب وداع تھا جب خیمے میں حسین آیا، کہا میری بہن اب مجھے اجازت دے اور میں سفارش کرتا ہوں کہ یہ قافلہ اب تیرے ہاتھ میں ہے، تو قافلے کی سردار ہے، قافلے کو تجھے چلانا ہے، قافلے کی ذمہ داری، امامت کی ذمہ داری میرے امام جو وقت کے امام ہے حضرت حجت ہے، اس کی ذمہ داری، اس کا تحفظ تیرے ہاتھ میں۔ یہ عجیب، یہاں پہ زینب، ایک وہ بے چینی زینب کے دل میں پیدا ہوگی کہ جب نانا کے روزے سے رخصت ہوئی تھی تو ہر کوئی میرے ساتھ موجود تھا، لیکن میرے بھیا اب ہمارا تحفظ کیسے ہوگا؟ نہ عباس ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ علی اصغر ہے، نہ شہزادہ قاسم ہے، کوئی باقی نہیں بچا۔ کہتے کہ ایک مرتبہ حسین جب باہر آئے تو عجیب یہ ہوتا تھا کہ جب مدینے سے چلے اور حسین جب نکلتے تھے تو عباس ایک طرف سے آتے تھے، دوسری طرف سے شہزادہ علی اکبر آتے تھے اور حسین کو سوار کرتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ خیمے سے باہر آئے حضرت حسین اور ایک مرتبہ نظر دوڑائی، نہ کہیں علی اکبر نظر آیا، نہ کہیں حضرت عباس نظر آئے، نہ شہزادہ قاسم نظر آیا، نہ زہیر قین تھے، نہ مسلم ابن اوسجہ تھے، نہ حبیب مظاہر تھے۔ ایک دفعہ بہن نے کہا بھائی میں آپ کو سوار کرتی ہوں۔ ایک دفعہ جب حسین چلے میدان کی طرف، رن میں جانے کے بعد حسین نے عظیم معرکہ طے کیا، عظیم جنگ کی۔ کہتے کہ اتنی بہادری اور اتنی شجاعت سے حسین علیہ السلام نے جنگ کی کہ حسین پکارے اور فریادیں کی اور بلایا اپنے اصحاب کو، اپنے ان عزیزوں کو جو شہید ہو چکے تھے، بلا رہے تھے یا حبیب ابن مسلم، یا مسلم ابن اوسجہ، یا زہیر قین، اٹھو اور اپنے امام کی شجاعت اور اپنے امام کا جنگ کا مظاہرہ کرو، اپنے امام کی بہادری دیکھو۔ ایک دفعہ شاید تاشو سے آواز آئی ہوگی، امام اگر ہمارے اندر جان ہوتی، اگر ہمیں دوبارہ زندہ ہونے کا موقع ملتا تو ہم آپ کے رکاب میں آتے، زیارت نائی مقدسہ میں۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف فرماتے ہیں اگر وقت مجھے مہلت دیتا اور میرے مقدر میں یہ ہوتا کہ زمانہ پیچھے جاتا
تو یا امام جد بزرگوار میں کربلا میں آپ کے رکاب میں ہوتا اور آپ کی نصرت کے لیے آتا. آج ہم بھی یہی کہیں گے یا لیتنا کننا معکم فنفوز معکم. کاش زمانے میں واپس جانے کی یہ قوت ہوتی اور ہم میدان کربلا میں ہوتے. ایک دفعہ سناٹا چھا گیا. کافی حد تک حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، لیکن ایک دفعہ آواز آئی یا حسین بس کیجئے حسین. حسین کتنا لڑتے. 3 دن سے پیاس کی شدت نے تشنگی نے حسین کو جگر کو زخمی کیا تھا. ایک دفعہ دیکھنے میں آیا کہ حسین جب زمین پہ آئے زخمیوں سے چور، کہیں نیزے کے وار، کہیں تیروں کے وار، کہیں جس نے پتھر مارا تھا اس کے زخموں کے نشان. ایک دفعہ راوی کہتا ہے کہ جب حسین گرے ہوئے تھے اس قتل گاہ میں، اس قتل گاہ کی اس گودی میں، اس گودال میں، تو کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی. جو بھی حسین کے نزدیک جاتا تھا عمر ساتھ تحریک کرتا تھا، جاؤ اور حسین کا سر کاٹ کے لے آؤ. جاؤ، جو چیز لے آئے گا اسے اتنی ہی قیمت اور اتنا ہی انعام دیا جائے گا. فرزند رسول کو جو ذبح کرے گا اسے اتنا ہی انعام. ایک راوی کہتا ہے، ایک شخص تھا کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین کے لب خشک ہو گئے، اتنے لب خشک ہو گئے تھے کہ اب لب نہیں ہل پا رہے تھے، اب ہونٹ حسین کے نہیں ہل پا رہے تھے. ایک دفعہ میں نے دیکھا میں شاید کچھ مدد کر سکتا ہوں حسین کی. اب میرا قصد جو ہے وہ بالکل بدل گیا. میں گیا کچھ پانی لے آؤں حسین کے لیے. ادھر سے شمر ملعون آیا. شمر نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا اس طرح سے. کہا نہیں، تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اب سبط رسول کو ذبح کروں گا اور آخری پیاس اس کی بجھاؤں گا. وہ بھی اپنے خنجر کے ذریعے سے شمر آیا اور اپنا خنجر لے کے حسین کے سرانے، حسین کے سینے پہ چڑھا. مختلف روایتیں، ایک روایت میں ہے کہ حسین کے سینے پہ سوار ہوا. یہاں پہ دیکھیں معرفت جب ختم ہو جاتی تو انسان کیا نہیں کرتا. ایک دفعہ حسین نے کہا انت تعرفنی، کیا تو مجھے جانتا ہے؟ اپنی حجت تمام کر رہے حسین آخری موقع پہ، کیا تو مجھے جانتا ہے؟ کہا عارفک، میں تمہیں جانتا ہوں. انت ابن رسول اللہ، تم رسول خدا کے فرزند ہو، تم دوش رسول پہ سوار ہوتے تھے. انت ابن علی ابن ابی طالب، تم علی مرتضی کے دل بند ہو. انت ابن بنت رسول اللہ فاطمہ الزہرا، تم فاطمہ زہرا کے لخت جگر ہو. یہ شمر ملعون کے الفاظ تھے. تو کہا پھر کیوں مجھے ذبح کر رہے ہو؟ پھر کیوں مجھے شہید کر رہے ہو؟ پھر کیوں میرا قتل کرنا چاہتے ہو؟ چونکہ مجھے انعام ملے گا، مجھے حکومت ملے گی. کہتے ہیں کہ شمر لعین جو تھا نا وہ شہوت پرست تھا، بہت ہی، یعنی اصحاب الصفرہ میں سے تھا، یعنی شکم پرور انسان تھا. شکم کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا. اسی شکم کے بہانے، اسی شہوت اور خواہشات کی دنیا میں غرق ہو گیا اور سبط نبی کا سر از کفا جدا کیا. وقت آیا جب سبط رسول کا سر جدا ہو گیا. بس یہ سبط نبی کا سر قلم ہونا تھا. ایک دفعہ ایک زلزلہ کی حالت میدان کربلا میں آ گئی. جناب امام سجاد اپنے پھوپھی سے کہتے ہیں پھوپھی اماں ذرا خیموں کا پردہ ہٹائیے، مجھے کچھ ہونے لگا ہے، زمین کربلا میں ہلچل سی ہونے لگی ہے. ایک دفعہ جناب زینب نے پردہ ہٹایا اور نو کے نیزے پہ امام کا سر دیکھا. امام سجاد نے سلام دیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا عبدہ. یہ سر نیزے پہ جانا تھا. بس ایک قیامت سی مچ گئی، خیموں میں کوحرام مچ گیا، بیبیاں بین کرنے لگی، بچے
بچے رونے لگے، امام سجاد رو رہے ہیں، فریادیں بلند ہو رہی ہے۔ ایک دفعہ جب ابن سعد کے پاس آیا، کہا شمر نے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس سے آگے بڑھوں، بلکہ شہادت پہ اکتفا نہ کرو۔ میرے ساتھ نے کہا کرنا کیا ہے؟ کہا جو خیمے ہیں حسین کے، اب خیموں کی باری ہے، اب ہمیں خیمے لوٹنے ہوں گے، اور خیموں میں جو سامان ہے وہ ہمیں غارت کرنا ہوگا۔ یعنی جنگوں میں یہ دستور تھا، جب غارت کرتے تھے، جب مال لیتے تھے دوسروں کے مقابلے میں، وہ ایسی صورت میں ہوتا تھا جب طرف مقابل کافر ہو، طرف مقابل مشرک ہو، ایسی صورت میں اس کا مال جائز سمجھا جاتا تھا۔ میری جان قربان ہو مولا متقین پہ، جنگ جمل میں کسی کو پیچھے دوڑنے نہیں دیا، کسی پہ حملہ کرنے کی اجازت بالکل نہیں دی۔ کہا جس کا جو بھی چیز ہے وہ وہیں پہ رکھے، کسی کو حق نہیں بنتا، کیونکہ وہ ہمارے ہم فکر ہے، وہ ہمارے ہم مسلم ہیں۔ جس طرح سے ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اسی طرح سے وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ میں عرض کروں مولا میدان کربلا میں آتے ہیں، ابن رسول اللہ کو لا الہ الا اللہ کی نشانی کو کس طرح سے ذبح کیا، اور اہل حرم جو کہ حرم رسول اللہ ہے کس طرح سے ان کے خیموں پہ حملہ ہوا۔ ایک دفعہ شمر کا حکم ہوا، جب وہ حکم آیا تو خیموں کی طرف ایک رخ کیا لشکر نے، لشکر کا ایک ٹولہ آیا اور خیموں کی طرف روانہ ہوا۔ ہاتھوں میں مشعلیں تھی، رات کا سناٹا تھا، جناب زینب منظر دیکھ رہی تھی، سب بیویوں کو ایک خیمے میں جمع کیا، بچوں کو ایک جگہ جمع کیا۔ ایک دفعہ راوی کہتا ہے کہ ان لیونوں نے خیموں میں آگ لگانا شروع کر دی۔ خیموں میں جب آگ لگی، آگ لگتے لگتے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بیوی جو ہے وہ ایک خیمے میں داخل ہوتی ہے، دوسرے خیمے میں جاتی ہے، دوسرے سے نکلتی ہے، تیسرے میں جاتی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ بیوی کون ہے، یہ خاتون کون ہے کہ جو اس طرح سے ایک خیمے سے نکل کے دوسرے خیمے میں جاتی ہے، دوسرے سے نکل کے تیسرے میں جاتی ہے؟ تو کسی نے مجھ سے کہا یہ بنت زہرا حضرت زینب کبریٰ ہے۔ کہ کس چیز کی تلاش میں ہے؟ کوئی ایسی خاص چیز ہے، کوئی ایسی میرا قیمت چیز ہے جس کو وہ ڈھونڈ رہی ہے، جس کو وہ نکالنا چاہتی ہے؟ ہاں میں عرض کروں نکالنا چاہتی ہے۔ امام سجاد بیماری کی حالت میں وقت کے حجت کو بچانا ہے۔ حضرت زینب گئی امام سجاد کے پاس، پہلے حکم الہی پوچھا، سجاد میرے لال میرے بیٹے اب خیموں میں آگ لگ چکی ہے، ذرا آنکھیں تو کھول میرے لال میرے بچے، اب میرا حکم کیا ہے؟ ہم سیدانیہ خیموں میں ہی جل جائیں یا نہیں باہر نکلے اور اپنی جان بچائے؟ کہا پھوپھی اماں باہر نکلو اور اپنی جان بچاؤ۔ ایک دفعہ جناب زینب نے سب سیدانیوں کو جمع کیا، خیموں سے باہر لے آئی، لیکن سناٹا تھا۔ ایک دفعہ واپس گئی، جناب سجاد کو اٹھا کے لے آئی، لیکن کس طرح سے اٹھاتی؟ جناب زینب نے کس طرح سے جس چٹائی پہ جناب سجاد تھے کہتے ہیں اس کو کھینچ کے لے آ رہی تھی بیوی باہر خیمے سے۔ ایک دفعہ امام وقت کو نجات دی اور امام وقت کو خیموں سے باہر لائی۔ ایک دفعہ اتنی ہلچل مچ گئی، بچے ادھر سے ادھر ہو گئی، خیموں میں کوہرام مچا، خیم آتش زن ہو گئے، ایک ایسی آگ لگی۔ یہ آگ دیکھ کے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ جناب زینب کو وہ آگ یاد آئی ہوگی جب جناب زینب بہت کم سن بچی تھی، مدینے کا منظر تھا، اس کی مادر گرامی دروازے کے پیچھے تھی اور لعینوں نے دروازہ گرا دیا، جناب زہرا کا پاس نہ کیا۔ ایک دفعہ یاد آیا ہوگا اور اپنے آپ کو تسلی دی ہوگی، ہاں یہی وہی قوم ہے جس نے زہرا کا پاس نہیں کیا تو میرا پاس کیا کر دے۔ ایک دفعہ دیکھنے میں آیا کہ جب یہ تھوڑا بہت تھم گیا اور ایسے میں ایک قاتل کہتا ہے کہ میں نے ایک بچی کو دیکھا، ایک کم سن بچی کو دیکھا جو بھاگ رہی تھی، میں اس کی طرح بھاگ رہا تھا
اور وہ مجھ سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے کہا بیٹا بھاگو مت، میں تمہیں کوئی اذیت نہیں کروں گا، میں آزار نہیں دوں گا۔ کہا تمہارے ہاتھ میں نیزہ ہے، تم مجھے عزت کرو گی؟ کہا نہیں بیٹا، میں تمہارے دامن میں جو آگ لگی ہے اس کو بجھانا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ میں نے اس پہ رحم کھایا اور اس کی آگ بجھا دی۔ اب اس بچی کو تھوڑا بہت سہارا ملا۔ بچی نے پوچھا، مجھے مسیحا سمجھ بیٹھی اور پوچھا ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری رہنمائی کرو گے؟ چونکہ رات کا سما تھا، کچھ نظر نہیں آتا تھا کہ بچے کدھر گئے، جناب زینب کس طرف ہے، حضرت سید السجاد کس حالت میں ہے۔ ایک دفعہ اس شخص نے کہا ہاں بیٹا پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ کہا کیا مجھے تم نجف کا راستہ دکھا سکتے ہو کس طرح ہے؟ یا علی مرتضی، یا امیر المومنین، کتنا خیال رکھا۔ آگے کربلا میں دیکھیے جب جنگ جمل کا واقعہ ہوا، ام المومنین کو کس طرح خواتین کے محاصرے میں تحفظ دے کے واپس مدینہ بھیجا۔ کاش میدان کربلا میں ہوتے اور دیکھتے کہ کس طرح سے تیری بیٹیوں کے پردے چھینے گئے اور کس طرح سے بیویاں بین کر رہی ہیں۔ حضرت حسین، وہ لمحہ آیا جب خیموں کو لوٹا گیا، خیموں کو ہی نہیں بلکہ بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی، جن کے گوشوارے تھے بچوں کے وہ گوشوارے چھینے گئے۔ ایک دفعہ دیکھنے میں آیا جو امام وقت امامت کے اس مسند پہ تھا وہ اب خاکے کربلا صحرائے کربلا میں آ گیا۔ امام وقت اور امام وقت کے ساتھ یہ بیویاں بین کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مجھے ایک دفعہ کا واقعہ یاد آیا، ایک جنگ میں جب حاتم طائی کی بیٹیاں جب اسیر ہو کے آئی تھی تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے تھے اور رسول نے پوچھا کہ یہ مجھے باشرف خواتین لگتی ہیں، ان کو کس جنگ سے لے آئے ہو اور کہاں سے لے آئے ہو؟ کہا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ یہ فلاں حاتم طائی جو مشہور ہے سخاوت میں اس کی بیٹیاں ہیں، ان کو اسیر کر کے لے آئے۔ میری جان قربان ہو رسول۔ ایک دفعہ رسول نے کہا یہ باشرف خواتین ہیں، یہ میری چادر لے لو اپنی آبادی، کہا کہ ان کو اوڑھ دو، ان کے اوپر رکھو تاکہ یہ محرمیت اور نامحرمیت کا فاصلہ برقرار رہے۔ ایک باشرف خواتین ہے۔ میں عرض کروں یا رسول اللہ یہ شام غریبہ کا سما ہے اور رسول کی نوازیاں ہیں۔ کلمہ کون نے کس طرح سے آپ کی حرم کا تحفظ کیا، کس طرف سے یہ شرف برقرار رکھا۔ آگے دیکھو ابن زیاد نے ان بیویوں کو کس طرح دربار میں نامحرموں کے سامنے کھڑا کیا۔ یا رسول اللہ مجھے انصاف چاہیے۔ ایک دفعہ سناٹا تھا، ایک دفعہ ام کلثوم کو آواز دی میری بہن کہاں ہو، لیکن ہمت ٹوٹ گئی تھی، کمر شکستہ ہو گیا تھا۔ حضرت زینب نے کیا کیا؟ حضرت زینب نے خیمے کا جو ڈنڈا تھا جو سوکھ گیا تھا، جو جل گیا تھا، اس کو اٹھا کے کمر پہ ہاتھ رکھ کے دیکھتی رہی کہ یہ بچے جو تھے جن کی ذمہ داری مجھے دی گئی تھی انہیں میں ذرا ڈھونڈ کے لاؤں۔ ام کلثوم کو آواز دی، رقیہ کو آواز دی، رباب کو آواز دی۔ رباب سے پوچھا میری بہن رباب، میری بہن ام کلثوم، ایک بچی نظر نہیں آ رہی ہے، کیا میں صحیح دیکھ رہی ہوں؟ میرے آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہے۔ کہا ہاں بی بی زینب مجھے تو اپنی بچی نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایک دفعہ حسین کی یہ بیٹی، یہ غیرت مند بیٹی اٹھ کے چلی گئی، کہا تم یہاں بچوں کی حفاظت کرو، میں ذرا دیکھتی ہوں کہ یہ بچی کہاں گئی ہے۔ ایک دفعہ زینب جاتی ہے، زینب جا کے مقتل کی طرف روانہ ہوتی ہے، کہیں پہ کوئی آثار نہیں نظر آ رہا ہے، لیکن مقتل میں ایک جگہ تھی جو کافی گہری تھی۔ ایک دفعہ دیکھا کہ وہاں سے گڑگڑانے کی آواز آئی، وہاں سے ایک بچی کے رو
رونے کی آواز آ رہی ہے. سامنے گئی, جاتے جاتے دیکھا ایک پامال لاشا پڑا ہے, ایک ایسا لاشا جس کے بدن پہ سر بھی نہیں ہے, بے سر و کفن لاشا دیکھا جس پہ نیزے لگے ہیں, تیر لگے ہیں, خون سے لت پت لاشا ہے, اور اس کے ساتھ یہ بچی لپٹ گئی ہے اور رو رو کے کہہ رہی ہے میرے بابا اٹھو, میرے بابا اٹھو, میرے بابا مجھے تسکین دو, اٹھو بابا, مجھے لوریاں سناؤ, مجھے کہانیاں سناؤ, مجھے تم اپنی ماما مادری گرامی کی کہانی سناتے تھے نا. بابا اٹھو. ایک دفعہ زینب آگے بڑھی, کہا بیٹا تم یہاں کیسے پہنچی, اور یہ کس کا لاشا ہے, یہ کس کا لاشا ہے. جناب زینب پہ میری جان فدا ہو. میں عرض کروں بی بی زینب, یہ تمہارے بھائی کا لاشا ہے, یہ حضرت حسین کی بدن عطر ہے. عزادارو, یہ رونے کا مقام ہے. جناب زینب روئی, اس شام میں آپ کے امام روئے, اس شام میں اماموں کے امام روئے, اس شام میں حضرت حجت گریا کر رہے ہیں. حضرت حجت فرماتے ہیں وَلَعَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاحًا, اے میرے جد, اے میرے امام, میں چاہتا ہوں دن رات آپ پہ گریا کروں. وَلَعَبْكِيَنَّكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًّا, اگر میرے آنسو خشک ہوں گے تو میں خون کے آنسو آپ پہ روؤں گا. ایک دفعہ بچی کو اٹھا کے لے آئی, دلاسا دیا اور بچوں کے ساتھ ملاق کیا. ایک دفعہ اب حضرت علی کی یہ شیر دل خاتون, حضرت علی کی یہ شیر دل بیٹی اب میدان کربلا میں ہے, صحرائے کربلا میں اشکیاں موجے منا رہے ہیں. اشکیوں میں ایک شادی اور خوشی کا سما ہے, لیکن یہاں زہرا کا خاندان ہے کہ جو ریت پہ. ایک دفعہ شاید جناب زینب سوچتی ہوگی کہ میرے بھائی, میرا خاندان, حرم رسول کس طرح سے اس ریت کے صحرا میں ان درندوں اور وحشیوں کے درمیان بلک بلک کے رو رہی ہے. اور یہ شاید نظر آ رہا ہوگا اور یہ سوچ رہی ہوگی جناب زینب, کاش آج میرے مولا, میرے بابا زندہ ہوتے. کیونکہ ہر بیٹی کو جب بھی کوئی مصیبت پڑتی ہے نا, یا تو بابا کی یاد آتی ہے یا ماما کی یاد آتی ہے. شاید مادری گرامی کی یاد آئی ہوگی, شاید اپنے والد گرامی کی یاد آئی ہوگی. ایک دفعہ تسلی دے رہی ہے, بچوں کو سلا رہی ہے, بچوں کو دلاسا دے رہی ہے بی بی زینب. ایک دفعہ دیکھا کہ اشکیا کی لشکر سے دور سے ایک چراغ دکھائی دیا, ایک چراغ دکھائی دیا, ایک مشعل جلتے ہوئے, جیسے اہل بیت رسول کی طرف آ رہی, اہل بیت رسول کی طرف. مگر یہاں نہ خیمے تھے بلکہ ہر چیز جل چکی تھی. ایک دفعہ دیکھا کہ یہ مشعل جو ہے آگے بڑھی اور اہل بیت رسول کے پاس پہنچی. دیکھا کہ ایک خاتون ہے اور خاتون کے ہاتھ میں تھوڑی سی غذا ہے, اور بعض مقتل لکھتے ہیں کہ یہ خاتون حضرت حر کی خاتون تھی یا اس حر کے خاندان سے اور قبیلے سے تھی. یہ آئی اور سامنے پہنچی اور پوچھا کہ زینب کون ہے. جناب زینب آپ میں سے کون ہے, میں یہ کھانا لائی ہوں اشکیا کی طرف سے. زینب نے کہا ہمیں اس طرح کی چیز ضرورت نہیں ہے. جن اشکیا نے میرے بھائی حسین کو بے دردی سے شہید کیا, مجھے اس اور ان اشکیا سے کچھ طلب نہیں چاہیے. لیکن ایک دفعہ دیکھا چلو اپنے لیے نہ صحیح, کم سے کم یہ کمسن بچے تو ہے, ان کا تو افاقہ ہو جائے. ایک دفعہ یہ کھانا لیا, یہ پانی تھوڑا جو تھا یہ لیا, اور ان سب بچوں میں جو زیادہ شدت تھی پیاس کی, جو زیادہ شدت بیان کی جاتی تھی اور پیاس کے مسئلے میں وہ اپنے علمدار سے جڑی رہتی تھی, وہ جناب سکینہ یا رقیہ تھی کہ اسے زیادہ احساس ہوا تھا. ایک دفعہ جناب زینب نے بچوں کو جمع کیا اور جناب سکینہ کے ہاتھ میں یہ پیالہ دیا پانی کا, اور کہا سکینہ یہ تم پی لو, تمہاری پیاس بجھ جائے گی. لیکن سکینہ نے اپنے ادب کا اظہار کیا, میرے پھوپھی اماں آپ کو مجھ سے زیادہ تشنگی ہے, آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسی ہے, آپ کیوں نہیں پیتی. ایک دفعہ پھوپھی اماں نے عرض کیا بیٹا میں تو بڑی ہوں, تم مجھ سے چھوٹی ہو, تم
تم پیو نا، پھر بعد میں اگر کچھ بچے گا تو میں پیوں گی۔ ایک دفعہ سکینہ نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں یہ پانی کا پیالہ لیا اور مقتل کا رخ کیا، دوڑنا چاہا۔ جناب زینب نے حکم دیا، سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا اماں، پھوپھی اماں، آپ نے ہی تو کہا کہ جو سب سے چھوٹا ہوگا اسے پہلے پلا دو، میں جا کے اصغر کو پلا کے آتی ہوں۔ میرا اصغر، میرا بھائی مقتل میں پیاسے حلقے پہ اس کے تیر لگا، میں اپنے بھائی کو پلا کے آتی ہوں، میں اسے سیراب کر کے آتی ہوں، میں اپنے بھائی کو اس حلاتش سے نکال کے اسے سیراب کرتی ہوں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون